اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیرت کے اوپر جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ قبول و منظور فرمائے رکھے اپنے رستے میں۔ غزوہ احد ہم پڑھ رہے تھے کل، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آغاز میں مسلمانوں کو فتح ہو رہی تھی، لیکن ایک جو ہے وہ اپنے فتح ہوتے ہوئے جب مال سمیٹنے لگے اور اپنے درے کو چھوڑ دیا اپنی جگہ کو، تو پھر فتح جو ہے وہ شکست میں، وقتی طور پہ شکست میں تبدیل ہوئی، ویسے شکست اب نہیں ہوئی تھی۔ اس کی تفصیلات جو ہے وہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بہت زیادہ زخمی بھی ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم بھی آئے، اور صحابہ کرام نے فوری جو ہے وہ ان کے ارد گرد جو ہے وہ اپنی جسموں سے جو ہے وہ اپنے جسموں کو ڈھال بنا دیا، اور ان کے آگے جو ہے وہ سینہ سپر ہو گئے، اور ایسے میں صحابیات بھی پیچھے نہ رہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کیا، خاص طور پہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ صرف پانی پلانے کے لیے زخمیوں کو ساتھ آئے وہاں پہ پہنچی تھی، انہوں نے مشکیزہ چھوڑ کے فوراً تلوار نکال لی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاروں جانب سے انہوں نے جو ہے وہ دفاع کیا۔ ان کو خود بھی 12 یا 13 جو ہے وہ زخم آئے، اور لیکن انہوں نے جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور تمام صحابہ کرام اور کسی نے بھی نہیں، کسی ایک نے بھی نہیں ساتھ چھوڑا، سب نے اپنی جانیں نچھاور کی اور آگے جو ہے وہ ڈھال بنے رہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صحابہ جنگ کے بعد جو ہے وہ محفوظ مقام کے اوپر لے آئے، جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کے اندر اپنے قیامگاہ میں ذرا قرار پا لیا، تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ڈھال میں پانی جو ہے وہ لے کر آئے، اور اس میں تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کہ ڈیپ ہوتی ہے اندر سے، تو اس میں پانی آ سکتا تھا، اور احد میں ایک چشمے کا نام تھا، وہاں سے جو ہے وہ لے کر پانی ایک چشمے سے جو ہے وہ پانی لے کر آئے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں جو ہے وہ قطرے اسمیل محسوس ہوئی، تو پانی پیا نہیں، البتہ اپنے چہرے کا خون دھو لیا اور سر پہ بھی ڈال لیا، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اس شخص پر اللہ کا سخت غضب ہو جس نے اس کے نبی کے چہرے کو خون آلود کیا۔ اور حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کس نے دھویا، کس نے پانی بہایا، علاج کس چیز سے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھو رہی تھی، اور حضرت علی ڈھال سے پانی بہا رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ پانی کے سبب خون بھرتا ہی جا رہا ہے، تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر چپکا دیا، جس سے خون رک گیا، ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ خون رک ہی نہیں رہا تھا۔ اور پھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خوش ذائقہ اور شیریں پانی لے کر آئے، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور دعائے خیر دی، اور پھر زخم کے اثر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز بیٹھے بیٹھے پڑھی، اور صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز ادا کی، کیونکہ اس وقت بہت زیادہ سخت زخموں سے چور تھے۔ آپ دیکھیں کہ جنگ کے میدان میں موجود ہیں اور بہت زیادہ زخمی ہیں، تو اس حال میں اب ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں تھوڑا سا بھی ذرا سی تھکاوٹ ہوتی ہے تو ہم فٹافٹ بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کن حالات میں کیسے بیٹھ کے جو ہے وہ نماز پڑھے، جتنی جہاں جیسے ہمیں عمدہ انداز سے اپنی نماز کو پڑھ سکے ہمیں پڑھنا چاہیے، جہاں کہیں بہت زیادہ مجبوری ہو تو پھر بیٹھا بھی جا سکتا ہے۔ پھر مشرکین نے واپسی کی تیاری جب مکمل کر لی، تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور بلند آواز میں بولا، کیا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر انہوں نے کہا ابو بکر ہیں، کوئی لوگوں نے جواب نہ دیا۔ حضرت عمر کا بھی پھر انہوں نے پوچھا، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے منع فرما دیا تھا، اور جب اس کو جواب نہ ملا تو اس نے کہا چلو ان تینوں سے تو فرصت ہوئی، اسے لگا کہ تینوں جو ہے وہ نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بے قابو ہو گئے، بولے او اللہ کے دشمن جن کا تو نے نام لیا وہ سب زندہ ہیں، اور ابھی اللہ تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے اللہ نے۔
اس کے بعد ابو سفیان نے کہا تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے، لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا نہ میں نے اس کا برا منایا، اور پھر اپنے حبل جو ہے اس کا نعرہ بلند کیا کہ وہ بلند ہو۔ تو پیارے سسن نے فرمایا تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کیا کیا جواب دے؟ آپ نے فرمایا کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلیٰ اور برتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے عزا نہیں ہے، یعنی کہ وہ جو بت جس کو وہ پوجتے تھے۔ تو پیارے سسن نے فرمایا کہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے دریافت کیا کیا جواب دیں؟ آپ سسن نے فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اس کے بعد بیان نے کہا کتنا اچھا کارنامہ رہا آج کے دن، جنگ بدر کے دن۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں، مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے جو ہے وہ جہنم میں ہے۔ برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑائی برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ جو اسلام کی راہ میں، حق کی راہ میں لڑتا ہے اور جان اس نے دی ہے وہ شہید ہے اور وہ جنت میں ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا عمر میرے قریب آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا عمر میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت عمر نے کہا واللہ نہیں، بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا تم میرے نزدیک ابن کمیہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو۔ یہ ان کو پتا تھا، یہ دشمنوں کو بھی پتا تھا کہ یہ سچے ہیں اور راست باز ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ان کے ساتھی بھی، ان کو ان کی باتوں پہ، لیکن اللہ کو ماننے میں، لا الہ الا اللہ کو ماننے میں اور محمد رسول اللہ کو ماننے میں ان کو اعتراض تھا۔ یہ پتا تھا کہ اور سچ، یہ سچ بھی سیرت اور کردار، اور سچ وہ ہے جس کا اقرار دشمن بھی کرے، دشمن کو بھی پتا ہو کہ یہ جس حال میں بھی ہوں گے تو سچ ہی بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ آج اس مقام پہ رک کے میں اور آپ دیکھیں، سوچیں کہ ان پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی شان اور سچ جن کا درہ امتیاز تھا، آج ان کی امت کس قدر سچ بول رہی ہے اور کس قدر جھوٹ میں ملوث ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ بات کو بلا تحقیق آگے پہنچا دے۔ تو مجھے اور آپ کو آج سوشل میڈیا کا بہت زیادہ فتنہ ہے، کوئی بھی بات اور چیز اور پوسٹ بغیر تحقیق کے آگے نہیں بھیجنی چاہیے۔ اب پچھلے دنوں جو چائنا کے جہاز اور غزہ کی امداد اور یہ ساری شور اٹھا تو وہ سچ ہی لگ رہا تھا نا، اور اس کے بعد آ گیا کہ نہیں جی وہ سچ نہیں تھا، اے آئی سے بنی ہوئی چیزیں تھی۔ تو آج کا دور بہت زیادہ دجل کا، فریب کا دور ہے، اس میں مجھے اور آپ کو بہت زیادہ آنکھیں کان کھلے رکھنے ہیں اور بہت سوچ سمجھ کے جو ہے وہ قدم اٹھانا ہے، اور آپ کا ہر ایک کلک جو ہے وہ آپ کے لیے یا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے یا ثواب کا جاری بن سکتا ہے اس کا، اور یا پھر گناہ کا جاریہ جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو یہ مجھے اور آپ کو بہت اس مقام پہ سوچنا ہے اور سچ کو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے۔ یہاں سے اس بات کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر ابو سفیان اور اس کے رفقا جب واپس ہونے لگے تو ابو سفیان نے کہا آئندہ سال بدر میں پھر لڑنے کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تو ٹھیک ہے، اب یہ بات ہمارے اور تمہارے درمیان طے رہی، اور یہ طے بھی ہوا، اور بعد میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سمیت وہاں پہ آ کے میدان میں کتنے دن رہے بھی، لیکن یہ خود ہی پھر ابو سفیان جو ہے وہ مقابلے میں نہیں آیا بھی تو رستے سے پلٹ گیا۔ اور یہاں پہ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو ہے وہ روانہ کیا اور فرمایا کہ مشرکین کے پیچھے پیچھے جاؤ، دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا ارادہ ہے۔ اگر انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہوں اور اونٹوں پر سوار ہوں تو ان کا ارادہ مکہ کا ہے، اور اگر گھوڑوں پر سوار اور اونٹ ہانک کر لے جائیں تو مدینے کا ارادہ ہے۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے مدینے کا ارادہ کیا تو میں مدینے میں جا کر ان سے دو ہاتھ کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں ان کے پیچھے نکلا تو دیکھا کہ انہوں نے گھوڑے پہلو میں رکھے ہیں، اونٹوں پر سوار ہیں اور مکے کا رخ ہے، وہ بھاگ گئے۔ حالانکہ اس وقت موقع تھا کہ وہ اگر دوبارہ حملہ کر دیتے بھرپور تو جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ پوری مکمل جو ہے وہ شکست ہو جانی تھی، اور شکست تو خیر نہیں ہونی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو مدد کرنی ہی تھی ان کی، لیکن ایک فتح ہوتی ہوئی کو چھوڑ کے وہ جو ہے وہ چلا گیا کہ اس کو فتح مل سکتی تھی اور دوسرے فریق کو شکست ہو سکتی تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں میں اتنا رعب ڈالا اور وہ وہاں سے بھاگ لیے بجائے اس کے کہ وہ مقابلہ کرتے۔
پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں شہیدوں اور زخمیوں کی کھوج خبر جو ہے وہ لی۔ حضرت زید بن ثابت کا بیان ہے کہ احد کے روز پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا کہ میں سعد بن ربیع کی تلاش کروں۔ فرمایا کہ اگر وہ دکھائی پڑ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم پوچھنا کہ تم اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا ان کے پاس تو وہ آخری سانسیں لے رہے تھے، انہیں نیزے، تلوار اور تیر کے 70 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ میں نے کہا اے سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اسلام کہتے ہیں اور دریافت فرما رہے ہیں، مجھے بتاؤ آپ اپنے آپ کو کیسا پا رہے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا۔ آپ سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور میری قوم انصار سے کہو کہ اگر میں تم میں سے ایک آنکھ بھی ہلتی رہی اور دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تک پہنچ گیا تو تمہارے لیے اللہ کے نزدیک کوئی عذر نہ ہوگا، اور اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی۔ اب دیکھیں بالکل جان لبوں پہ ہے، بالکل اب جو ہے وہ شہید ہونے کے پاس ہیں، قریب ہیں، تو لیکن پھر بھی فکر پہ آنے سسم کی، اور پیچھے ساتھیوں کو پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ ان کی حفاظت کرنی ہے اور جو ہے وہ ان کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے۔ اور اس جنگ میں جو ہے وہ انصاری صحابہ جو ہیں وہ زیادہ شہید ہوئے، اور کل 70 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہوئے، جن میں زیادہ اکثریت جو ہے وہ انصاری صحابہ کرام کی تھی۔ اور لوگوں نے زخمیوں میں اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پایا، جن کا نام عمرو بن ثابت تھا۔ ان میں تھوڑی سی رمق جو ہے وہ باقی تھی، اور انہیں جب دعوت دی جاتی تھی تو آتے نہیں تھے، لیکن جب یہاں پہ انہیں ایک دم جب وہ اس میں آئے تو انہوں نے پوچھا آپ کو قوم کی حمایت کا جوش ہے، اسلام کی رغبت؟ تو انہوں نے کہا اسلام کی رغبت۔ در حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا، اور اس کے بعد اس وسلم کی حمایت میں شریک جنگ ہوا، یہاں تک کہ اب رسالت سے دو چار ہوں جو آپ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ پیارے سسم سے ان کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ جنتیوں میں سے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حالانکہ انہوں نے اللہ کے لیے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھی تھی، یعنی کہ ادھر انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ سیدھے جنگ میں آ گئے، ابھی نماز پڑھنے کی جو ہے وہ انہیں نماز کا وقت بھی نہیں آیا تھا کہ ایک اذان ہی ہوتی تو وہ نماز پڑھتے، اور سیدھا وہ جو ہے وہ اس میں آئے اور وہ شہید ہو گئے۔ اور پھر انہی زخمیوں میں قزمان بھی ملا، اس نے جنگ میں خوب داد شجاعت دی، تنہا 7 یا 8 مشرکین کو تحقیق کیا۔ وہ جب ملا تو زخموں سے چور تھا، لوگ اسے اٹھا کر بنو ظفر کے محلے میں لے گئے، اور مسلمانوں نے اسے خوشخبری سنائی، کہنے لگا واللہ میری جنگ تو محض اپنی قوم کے ناموس کے لیے تھی، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں لڑائی ہی نہ کرتا۔ اس کے بعد اس کے زخموں نے شدت اختیار کی تو اس نے اپنے آپ کو ذبح کر کے خودکشی کر لی۔ ادھر نبی کی قسم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، کیونکہ اس نے اسلام کے لیے جنگ نہیں کی تھی، اس کی نیت اندر سے، حالانکہ لڑا تو وہ مسلمانوں کی طرف سے تھا احد کے اندر، لیکن اس کی نیت اندر سے اپنی قوم اور ملت کے لیے تھی، اپنے وطن کے لیے تھی، اپنے لوگوں کے لیے تھی، اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے تھی، اللہ کے لیے نہیں تھی، تو وہ شہید نہیں تھا، وہ جہنمی تھا۔ ہماری ایک بہن نے سوال بھی کیا نا کہ جو دشمنوں کی طرف سے مسلمان لڑ رہے ہیں ان کا کیا حکم ہے اگر وہ شہید ہوتے ہیں، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا کیا حکم ہے۔ اصل بات تو نیت کے اوپر ہے، اگر آپ حق کے لیے لڑ رہے ہیں، حق کی طرف سے لڑ رہے ہیں تو پھر آپ شہید ہیں، اگر آپ باطل کی طرف سے لڑ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ شہادت نہیں ہے، پھر تو آپ باطل کے راستے میں سارا جو ہے وہ اپنا صلاحیت جو ہے وہ لگا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر پتہ چلتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بجائے وطنیت یا کسی بھی دوسری راہ میں لڑنے والوں کا انجام یہی ہے، چاہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لشکر ہی میں کیوں نہ شریک ہو کر لڑ رہے ہوں۔ اب آپ دیکھیں اس چیز نے بھی اس کو فائدہ نہ دیا کہ وہ پیارے سسم کے لشکر میں شامل تھا، اس کی نیت کے اوپر اس کے ساتھ جو ہے وہ حساب ہوا۔ اور اس کے برعکس کیا ہوا کہ بنو سالبہ کا ایک یہودی جو تھا وہ جنگ میں اس نے اپنی قوم سے کہا جماعت یہود خدا کی قسم تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تم پر فرض ہے؟ یہود نے کہا مگر آج سبت کا دن ہے، یعنی کہ ہفتے کا دن ہے۔ اس نے کہا تمہارے لیے کوئی سبت نہیں۔ پھر اس نے اپنی تلوار نکال لی، ساز و سامان اٹھایا اور بولا اگر میں مارا جاؤں تو میرا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اس میں سے جو چاہیں گے کریں گے۔ اس کے بعد میدان جنگ میں گیا اور لڑتے پھرتے مارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہترین جو ہے وہ یہودی تھا۔ اس موقع پہ پیارے سسم خود بھی شہداء کو جو ہے وہ دیکھتے جاتے، اور جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی کیا جاتا ہے اللہ قیامت کے روز اس کو اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا، رنگ تو خون کا ہوگا مگر خوشبو مشک کی ہوگی۔ اور پھر جو ہے وہ
پیارے وسلم نے حکم دیا کہ اپنے شہداء کو جو ہے وہ دفنایا جائے. شہداء کے ہتھیار اور لباس جو ہے وہ پوستین والے جو ہے وہ اور بغیر غسل کے جو ہے وہ ان کو شہداء کو جو ہے وہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں دفن کر دیا جائے. آپ وسلم دو دو تین تین شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن فرما رہے تھے. دو دو آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں اکٹھا لپیٹ دیتے تھے. دریافت فرماتے تھے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے. لوگ جس کی طرف اشارہ کرتے اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں گواہی دوں گا. عبداللہ بن عمرو بن حرام اور عمرو بن جموع کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا کیونکہ ان دونوں میں دوستی تھی. میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میں نے کہا دیکھیں کتنی ان کی محبت اور دوستی تھی آپس میں اور اللہ کے لیے تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی اکٹھا رکھا, شہادت بھی اکٹھی ملی اور وہ جو ہے دفن بھی ایک ہی قبر میں کیے گئے. اور حضرت حنزلہ کی رضی اللہ تعالیٰ کی لاش جو ہے وہ غائب تھی. تلاش کے بعد ایک جگہ سے اس حالت میں ملی کہ زمین پہ پڑی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلایا کہ فرشتے نے غسل دے رہے ہیں. پھر فرمایا ان کی بیوی سے پوچھو کیا معاملہ ہے. ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے واقعہ بتایا. یہیں سے حضرت حنزلہ کا نام غسیل الملائکہ یعنی کہ فرشتوں کے غسل دیے ہوئے پڑ گیا. یہ میں نے پچھلے کل کلاس میں آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کی ابھی شادی ہی ہوئی تھی اور وہاں سے وہ سیدھا ہی جو ہے وہ میدان جہاد میں جو ہے وہ آ گئے. تو غسیل الملائکہ ان کا جو ہے وہ لقب پڑا. اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ کو جب پیارے وسلم نے دیکھا تو بہت زیادہ غمگین ہوئے, بہت زیادہ دکھی ہوئے, بڑا روئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ ان کو ان سے بہت محبت تھی. وہ ان کے چچا بھی تھے اور جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کی بہت زیادہ دوستی تھی. پھر آپ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ تشریف لائیں. وہ بھی اپنے بھائی حضرت حمزہ کو دیکھنا چاہتی تھی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت زبیر سے کہا کہ انہیں واپس لے جائے. وہ اپنے بھائی کا حال دیکھ نہیں سکیں گی نا کیونکہ وہ ان کی لاش کا مسئلہ کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا حال ہوا ہے لیکن پھر بھی میں جو بھی ہوا ہے اللہ کی راہ میں ہے, اس لیے جو کچھ ہوا اس پر میں پوری طرح راضی ہوں. میں ثواب سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ضرور صبر کروں گی. اس کے بعد وہ حضرت حمزہ کے پاس آئیں, انہیں دیکھا, ان کے لیے دعا کی, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور اللہ سے مغفرت مانگی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا انہیں حضرت عبداللہ بن جہش کے ساتھ دفن کر دیا جائے. وہ حضرت حمزہ کے بھانجے بھی تھے اور رضائی بھائی بھی. اور اسی طرح حضرت ابن مسعود کا بیان ہے کہ پیارے وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر جس طرح روئے اس سے بڑھ کر روتے ہوئے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے وہ انہیں قبلے کی طرف رکھا, پھر ان کے جنازے پر کھڑے ہوئے اور اس طرح روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو ہے وہ بلند ہوئی. یعنی کہ اتنا زیادہ شدت غم جو تھا, ساروں کا غم جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کا ایک طرف اور یہ بھی غم جو ہے وہ ایک اتنا بڑا جو ہے وہ دکھ تھا. اب آپ دیکھیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھ رہے ہیں, شروع سے لے کے آخر تک آپ دیکھتے جائیں, چلتے جائیں. پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں, کتنے دکھوں اور غموں سے گزر رہے ہیں, لیکن اپنے مقصد اور اپنے مشن کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. اس سے ایک جو ہے وہ لمحہ بھر بھی قدم کو جو ہے وہ آگے اور پیچھے جو ہے وہ نہیں لے کے گئے, بلکہ پیچھے نہیں لے کے گئے, بلکہ قدم جو ہے وہ آگے ہی رکھے انہوں نے. اور پھر یہاں پہ شہداء کا جو منظر تھا وہ بہت زیادہ دلدوز تھا. حضرت خباب بن ارت کا بیان ہے کہ حضرت حمزہ کے لیے ایک سیاہ دھاریوں والی چادر کے سوا کوئی کفن نہ مل سکا. یہ چادر سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر کھل جاتا. بالآخر چادر سے سر ڈھانک دیا گیا اور پاؤں پر زاخر نامی گھاس ڈالی گئی. اور اسی طرح حضرت معاصب بن عمیر رضی اللہ کے ساتھ بھی ہوا کہ ان کے بھی چادر ایک جو تھی, ان کا سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا. اور یہی کیفیت جو ہے وہ حضرت خباب نے جو ہے بیان کی ہے. اور پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جو ہے وہ چادر جو ہے وہ سر مبارک پہ ڈال دی جائے اور پاؤں پہ زاخر نامی گھاس ڈال دی جائے. اور یہ دیکھیں حضرت معاصب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ شہزادے تھے, اپنے جہاں جس جگہ سے گزر, بہت امیر کبیر تھے, بہت ٹھیک ٹھاک جسے کہتے ہیں نا ایلیٹ کلاس سے تعلق تھا ان کا. جب اسلام قبول کیا تو بالکل سادہ لباس میں, ایک مرتبہ آئے تو پیوند لگا جو ہے وہ پہنا ہوا کرتا, تو پیارے سے جو ہے وہ ان کو دیکھ کے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک وقت میں ان کا کیا حال تھا اور اب کس طرح. اور انہی کو پیارے سے نے
جو ہے وہ مدینہ منورہ پہلا معلم جو ہے وہ بنا کے بھیجا تھا، اور انہوں نے وہاں پہ اسلام کو پھیلایا، اور پھر وہاں سے لوگ جو ہے وہ مسلمان جب زیادہ تعداد میں ہوئے تو دوسری بیعت میں جب آئے، بیعت عقبہ میں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کی اور اپنے جانوں کے اوپر، اپنے مال کے اوپر، ہر چیز کے اوپر بیعت کی کہ ہم آپ کا سب سے بڑھ کے زیادہ خیال رکھیں گے۔ تو پھر مدینہ منورہ آنے کا راستہ کھلا۔ اتنے زیادہ ان کے جو ہے وہ فضائل ہیں، اور آپ دیکھیں کہ دنیا ہی میں تو نہیں سارا کچھ مل جاتا نا، اللہ نے آخرت کس لیے رکھی ہے کہ جو ہمیں کمی رہ گئی، جو یہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی معاملہ ہم دیکھیں یا ہمارے اپنے ساتھ بھی معاملہ پیش آئے تو ہمیں لگتا ہے کہ جو انہوں نے کر دیا اس کا اجر نہیں ملا، تو اجر جو ہے وہ اجر کے لیے تو آخرت ہے، اجر کے لیے دنیا نہیں ہے۔ دنیا تو ایگزامینیشن ہال ہے، اور جو ہے وہ رزلٹ جو ہے وہاں پہ ہے، اور اجر انشاءاللہ تعالی وہاں پہ محفوظ ہے۔ اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعا فرمائی، بہت لمبی دعا فرمائی صحابہ کرام کے ساتھ۔ ہم دوسنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور فرمایا، اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور جو نہ ختم ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا اس کے شر سے اور جو کچھ نہیں دیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے، اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے، کفر و فسق و نافرمانی کو ناگوار بنا دے، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے۔ اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے اور مسلمان رکھتے ہوئے ہی زندہ رکھ۔ پھر واپسی ہوئی شہداء کی تدفین کے بعد، اور جو ہے دعا پیارے وسلم نے جب مانگی اور اس سے فارغ ہوئے تو پھر جو ہے وہ واپسی، اور واپسی میں بھی پیارے وسلم کی ملاقات راستے میں حضرت حمنہ بنت جہش سے ہوئی۔ اب صحابیات کے بھی کردار دیکھیں، انہیں ان کے بھائی جو ہے وہ عبداللہ بن جہش کی شہادت کی خبر دی گئی، انہوں نے انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت دی گئی، انہوں نے پھر انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ ایک ایک خاتون کے دیکھیں کتنے کتنے رشتے ہیں نا جو اس میں جا رہے ہیں، تو ان کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی۔ اس کے بعد ان کے شوہر حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی تو وہ تڑپ اٹھی اور رونے لگی۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا شوہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کا گزر جو ہے وہ بنی دینار کی ایک خاتون کے پاس ہوا جس کے شوہر، بھائی اور والد تینوں جو ہے وہ شہادت پا چکے تھے، اور جب ان کو شہادت کی خبر دی گئی تو انہوں نے یہ پوچھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ انہوں نے ایک جو خبر دیتے جاتے، شوہر کی، بھائی کی، والد کی، وہ تینوں کی خبریں سنتی جاتی، انا للہ پڑھتی جاتی اور پوچھتی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہے، اور جیسا تم چاہتی ہو الحمدللہ ویسے ہی ہیں۔ تو خاتون نے کہا ذرا مجھے دکھلا دو، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک دیکھ لوں۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا، جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھی کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیج ہے، یعنی کہ کوئی مصیبت جو ہے وہ مصیبت نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی والدہ آپ کے پاس دوڑتی ہوئی آئیں۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے تھے، کہنے لگی یا رسول اللہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری والدہ ہیں۔ آپ نے فرمایا انہیں مرحبا کہو۔ اس کے بعد ان کے استقبال کیا، رک گئیں، قریب آئیں تو آپ نے ان کے صاحبزادے عمرو بن معاذ کی شہادت پر کلمات تعزیت کہتے ہوئے نے تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ کہنے لگی جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت دیکھ لیا تو میرے لیے ہر مصیبت ہی ہے، یعنی کہ کم تر ہے، کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء احد کے لیے دعا بھی فرمائی اور فرمایا اے ام سعد تم خوش ہو جاؤ اور شہداء کے گھر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے شہداء سب کے سب ایک ساتھ جنت میں ہیں، اور اپنے گھر والوں کے بارے میں ان سب کی شفاعت جو ہے وہ قبول کر لی گئی۔ اب دیکھیں خوشخبریاں بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہیں، اور دلوں کی تسلی اور قرار بھی پیارے جسم جو ہے ان کو دلا رہے ہیں، دلاسا بھی دلا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ خوشخبریاں جنت کی جو ہے وہ مل رہی ہیں۔ اسی روز شوال 3 ہجری کو سر شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اور پہنچ کر اپنی تلوار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دی اور فرمایا بیٹی اس کا خون دھو دو، خدا کی قسم یہ آج میرے لیے بہت صحیح ثابت ہوئی۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تلوار لپکائی اور فرمایا اس کا خون بھی دو دو، واللہ یہ بھی آج بہت صحیح ثابت ہوئی۔ اور پھر پیارے وسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں نے
اگر تم نے جنگ کی ہے تو تمہارے ساتھ سہل بن حنیف اور ابو دجانہ نے بھی بے لاگ جنگ کی ہے، یعنی کہ حضرت علی نے بھی بڑی شجاعت دکھائی، حضرت سہیل بن حنیف اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ جن کا میں نے بتایا تھا کہ سرخ پٹی انہوں نے باندھ لی اور تلوار لے کے جو ہے وہ نکلے، اور جب وہ سرخ پٹی باندھ لیتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ موت کی پٹی سر کے اوپر باندھ لی ہے۔ پھر مدینے میں جو ہے وہ پیارے نبی جب تشریف لائے ہیں تو وہ رات بڑی ہنگامی حالت میں گزری، جنگ نے چور چور کر رکھا تھا، زخموں نے چور کر رکھا تھا، اور اس کے ساتھ اپنے شہداء کا جو ہے وہ بہت زیادہ ایک جو ہے وہ دلوں میں کیا اسے کہیں گے کہ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشانی بھی تھی، اور گھروں کے اندر بہت سارے شہداء چکے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تو بہت سارے گھروں میں بہت زیادہ پریشانی بھی تھی، اور ظاہر ہے دکھ اور تکلیف اپنی جگہ پہ، شہادت اور اس کے درجات اور وہ اس کی ساری فضیلتیں اپنی جگہ پہ، اور ان سب کا اس کے اوپر جو ہے وہ الحمدللہ بھی کہنا اور مبارکبادیں بھی دینا، لیکن اس کے باوجود چونکہ انسانی فطرت ہے اور اندر جو انسان کی فیلنگز ہے وہ تو بہرحال جو ہے وہ موجود تھی، وہ سب کے لیے ہی موجود تھی۔ اب ان سارے حالات کے اندر بھی دیکھیں کہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح رات اس طرح سے گزری ہے اور آوازیں گھروں سے آ رہی ہیں اور جو ہے وہ زخمیوں کی ہائے ہائے بھی ہے، تو پھر بھی آپ نے فرمایا کہ صبح کون جو ہے میرے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے چلتا ہے۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ اگر کہیں کافر جو ہے وہ مشرکین جو ہے وہ رکے اور انہیں پتہ چلا، انہوں نے ٹھہر کے سوچا کہ ہم جو ہے وہ درمیان میں جنگ چھوڑ آئیں تو وہ کہیں پلٹ نہ آئیں، تو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ان کا ان حالات کے اندر بھی جو ہے وہ پیچھا کرنا اور مقابلہ کرنا جو ہے وہ چاہا، اور ان کے لیے صحابہ کرام کو کہا، اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ ان کے بہت زیادہ درجات جو ہے وہ بلند کرے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازے کہ انہوں نے اتنی زیادہ زخموں کے باوجود، اتنے جو ہے وہ تکلیف کے باوجود چلنے کے لیے تیار ہو گئے ساتھ۔ یہ بہت بڑی اہم بات ہے، مجھے اس جگہ پہ رک کے سوچنا ہے، مجھے اور آپ کو یہ چیز نوٹ کرنی ہے کہ جب ہم تھک جاتے ہیں اور گھروں کے کاموں کا بار ہمارے اوپر زیادہ ہوتا ہے، اور ادھر سے ہماری قرآن کلاس کا ٹائم ہے، ادھر سے ہماری سیرت کلاس کا ٹائم ہے، ادھر سے ہماری نماز کا ٹائم ہے، ادھر سے ہمارے قرآن پڑھنے کا ٹائم ہے، تو اس وقت میں پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا چیز غالب آتی ہے ہمارے اوپر؟ کیا ہم ان ساری چیزوں کو انگیز کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا پھر ہم اپنی مصروفیات کے اندر اپنے آپ کو الجھا لیتے ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ سب نے اپنے آپ کو خود دینا ہے، میں نے اپنے آپ کو اور آپ نے اپنے آپ کو، جبکہ سیرت تو ہمیں بتا رہی ہے کہ اپنے مشن اور مقصد کے لیے تن من دھن سب ایک کیا ہوا ہے۔ اور پھر پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جب ان کے ساتھ چل پڑے اور وہ وہاں تک جو ہے وہ پہنچے، اس کو غزوہ حمراء الاسد کہتے ہیں، اس جگہ تک پہنچے۔ اب اور پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خدشہ تھا وہ بالکل درست ثابت ہوا، کیونکہ ابو سفیان بھی جب ایک جگہ پہ پہنچا تو اسے بھی جو ہے وہ ہوا کہ ہم تو ایسے ہی ان کو چھوڑ آئے، ہم نے تو آدھی راستے میں ہی جو ہے وہ فتح اپنی چھوڑ دی، اب تو ہمیں چاہیے تھا کہ ان کے اوپر ہم سخت قسم کا حملہ کرتے۔ تو اب اس نے واپسی کا خیال جو ہے وہ کیا، اور لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پتہ چلا کہ پیارے سسم اور ان کے ساتھی جو آ رہے ہیں پیچھا کر رہے ہیں، تو پھر اس کے حوصلے جو ہے وہ پست ہو گئے، اور اس کے ساتھیوں کو بھی حوصلے پست ہو گئے، اور وہ جو ہے واپس نکل گیا، ورنہ وہ جو ہے وہ جانے والا تھا، نکل آیا تھا لڑنے کے لیے دوبارہ کہ ہم یہ اس کا کلا کما جنگ کا کر کے آتے ہیں، لیکن جو ہے وہ وہاں سے پھر وہ واپس پلٹ گیا۔ اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں پہ کچھ دن جو ہے وہ مقیم رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پیارے وسلم جو ہے وہ واپس تشریف لے آئے گئے۔ تو غزوہ حمراء الاسد جس کو کہا جاتا ہے، اصل میں یہ اسی احد ہی کا ایک جزو اور ایک حصہ ہے، اور جنگ احد میں فتح شکست کا تجزیہ انہوں نے یہاں پہ بڑا عمدہ جو ہے وہ رکھا ہے، اس کو آپ بعد میں بھی کوشش کیجئے گا کہ تفصیلی جو ہے وہ پڑھ سکیں اور اس میں سے اہم نکات جو ہے وہ نوٹ کر سکیں۔ اب اس کے جو غزوے کا انجام ہوا وہ کیا تھا
کہ مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ اس وقت وقتی شکست ہوئی اور بھاگا، لیکن فتح مسلمانوں کے حق ہی میں رہی، کیونکہ مکی لشکر جو ہے وہ مسلمانوں کے کیمپ پہ قابض نہیں ہو سکا تھا، اور نہ ہی جو ہے وہ مدنی لشکر کے بڑے حصے نے کوئی بدنظمی اور فرار کا راہ جو ہے وہ اختیار کیا، بلکہ انتہائی دلیری سے لڑتے ہوئے اپنے سپاہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ نیز مسلمانوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری رہا، اور جو ہے وہ کوئی بھی مسلمان کافروں کی قید میں نہیں گیا، نہ کفار نے مال غنیمت حاصل کیا، نہ کفار جنگ کے تیسرے راؤنڈ کے لیے تیار ہوئے۔ تو یہ ساری ان کی شکست تھی، یہ مسلمانوں کی شکست نہیں تھی۔ ہاں وقتی طور پہ نقصان بہت زیادہ ہوا، اور پھر یہ ہے کہ اس وقت کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو بھی فتح یاب ہو جاتا تھا وہ 3 دن وہاں میدان جنگ میں رکتا تھا، اور رک کے ٹھہر کے تو پھر وہ وہاں سے یہ فاتحین کا دستور تھا، وہ اپنی فتح کا اعلان کرتے تھے اور پھر جاتے تھے، جبکہ کفار نے تو فوراً واپسی کی راہ اختیار کی، اور جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ قیدی پکڑنے کی بجائے یا انہوں نے لوٹ مار کرنے کی بجائے یا کچھ اس طرح کی حرکت کرنے کی بجائے بلکہ جلدی سے بھاگ گئے۔ تو اس ساری بات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں جو ہے وہ شکست ان کی ہوئی تھی، اور مشرکین کی فتح سے اس کو تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، واپسی کے لیے جو ہے وہ اس نے اتنی تیزی جو دکھائی ابو سفیان نے، اسے خطرہ تھا کہ اگر دوبارہ سے جنگ شروع ہو گئی تو پھر ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچے گا، تو اس لیے بھی وہ بھاگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا وَلَا تَحِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ۔ تم قوم مشرکین کے تعاقب میں ڈھیلے نہ پڑو، اگر تم غم محسوس کر رہے تو وہ بھی تمہاری طرح غم محسوس کر رہے ہیں، اور تم لوگ اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پورا قرآن پاک میں جو ہے وہ تبصرہ فرمایا ہے، اور پورا جو ہے وہ اس کے کافی سارے اہم پہلوؤں کے اوپر جو ہے وہ آیات، قرآن کی آیات جو ہے وہ روشنی ڈال دی ہیں۔ سورہ آل عمران کی 60 آیتیں جو ہیں وہ نازل ہوئی اس کے بارے میں۔ اور بدر کا ہم نے کون سی صورت میں پڑھا؟ مجھے واٹس ایپ گروپ میں جو ہے وہ میسج کا رپلائی دیجیے گا، کیونکہ یہاں اسکرین شیئر ہے، مجھے آپ کا رپلائی یہاں نہیں آئے گا، تو جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ اس کا رپلائی دیجیے کہ کون سی غزوہ بدر کا جو ہے وہ ذکر کون سی صورت کے اندر ہے۔ اب احد کا جو ہے سورہ آل عمران کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوِّئَ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ یاد کرو جب تم اپنے گھر سے نکل کے میدان احد میں گئے اور وہاں مومنین کو قتال کے لیے جا مقرر کر رہے تھے، پھر اخیر میں اس مارکے کے نتائج اور حکمت پر جامعہ جو ہے وہ روشنی ڈالی گئی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسلہ وان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مومنین کو اس حالت میں چھوڑ دے جس پر تم لوگ ہو، یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے الگ کر دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے، لیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ اور اب اس غزوے کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ حکمتیں بھی ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا کہ اس جو ہے وہ درے کو نہیں چھوڑنا یہاں تک کہ تم دیکھو کہ دشمن جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ پرندے جو ہے وہ دشمن ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں اور پرندے جو ہے وہ ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں، تو بھی تم نے جو ہے وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ اب یہاں پہ ہوا کیا کہ مسلمانوں کو اس وقت صحابہ کرام کو لگا کہ فتح ہو گئی ہے اور سب مال سمیٹ رہے ہیں، تو ہم بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، جبکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ اور پھر یہاں پہ کیا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ جب اس کے اوپر پورا مکمل عمل درآمد نہ کیا گیا تو اتنا سخت جو ہے وہ پھر نقصان ہوا۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی جب دنیا میں کریں گے تب تک نقصان اٹھائیں گے۔ یہ صرف اس وقت تک کے لیے بات نہیں ہے، یہ آج کے لیے اور قیامت تک کے لیے بات ہے کہ جب ہم ان سنتوں پہ عمل نہیں کریں گے، اس طریقے پہ نہیں چلیں گے سیرت کے مطابق، تو ہم ہی نقصان اٹھائیں گے۔
اور اس میں پھر ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ نے اہل ایمان کے لیے اپنے اعزاز کے گھر یعنی جنت میں کچھ ایسے درجات تیار کر رکھے ہیں جہاں تک ان کے اعمال کی رسائی نہیں ہوتی، البتہ جو ہے وہ کچھ اسباب پھر اللہ تعالیٰ نے فراہم کیے تو ان درجات تک اہل ایمان کی رسائی ہو جائے۔ تو اس میں شہادت جو ہے وہ ایک درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور یہ بھی حکمت تھی کہ اللہ اپنے دشمنوں کو ہلاک کرنا چاہتا تھا، لہٰذا ان کے لیے ان کے اسباب بھی فراہم کر دیے، یعنی کفر و ظلم اور اللہ کی اظہار ثانی میں حد سے بڑی ہوئی سرکشی، اور اسی عمل کے نتیجے میں اہل ایمان کو گناہوں سے پاک صاف کیا اور کافرین کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا۔ اب بات جو ہے وہ یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتی، احد کے بعد بھی بہت ساری فوجی مہمات آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر احد کی ناکامی جو وقتی ہوئی تھی اس کا بڑا اثر ہوا، ان کی ہوا اکھڑ گئی اور مخالفین کے دلوں میں ان کی ہیبت جو ہے وہ جو تھی وہ کم ہو گئی، اور انہوں نے بہت زیادہ یہود اور منافقین اور بدو جو تھے انہوں نے کھل کر عداوت کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان پہنچایا، اور انہیں بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ اٹھانا پڑا۔ چنانچہ اس غزوے کو بھی 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ بنو اسد نے مدینہ پر چھاپا مارنے کی تیاری کی۔ پھر 4 ہجری میں ازل اور کارا کے قبائل نے ایسی مکارانہ چال چلی کہ 10 صحابہ کرام کو جام شہادت جو ہے وہ نوش کرنا پڑا، اور اسی طرح ایک اور دغا بازی کی جس کا بھی ہم آگے پڑھیں گے، اس کے ذریعے سے 70 صحابہ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرح کی جو ہے حرکتیں شروع کر دی۔ جنگ احد کے بعد مسلمانوں کے خلاف سب سے پہلے بنو اسد بن خزیمہ کا قبیلہ اٹھا، اور جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے 150 انصار و مہاجرین کا ایک دستہ تیار فرمایا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کو اس کا علم دے کر ان کو جو ہے وہ سپہ سالار بنا کر روانہ کیا۔ اور یہ ہے کہ وہ انہوں نے چونکہ جا کے اچانک حملہ کیا تھا تو وہ لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور مسلمانوں نے ان کے اونٹ اور بکریوں پر قبضہ کر لیا اور خیریت کے ساتھ جو ہے مدینہ واپس آ گئے۔ اور لیکن چونکہ حضرت ابو سلمہ کا ایک زخم تھا جو انہیں احد میں لگا تھا وہ پھوٹ پڑا اور اس کی وجہ سے وہ جلدی وفات پا گئے۔ عبداللہ بن انیس جو تھے وہ بھی اسی طرح مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے فوجیں جمع کر رہے تھے۔ خالد بن سفیان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ کر رہا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کارروائی کے لیے عبداللہ بن انیس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روانہ فرمایا۔ اور پھر اسی طرح رجی کا جو حادثہ ہے، رجی جو ہے وہ اس جگہ کا نام تھا، اسی وجہ سے اس کا نام بھی اس کا رجی کا حادثہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک چشمہ تھا، اس کے اوپر ازر اور کارا کے افراد جو تھے انہوں نے جو ہے وہ پہلے پیارے وسلم سے کہا کہ کچھ افراد جو ہیں ہمارے ساتھ بھیجیں، ہمیں جو ہے وہ قرآن سکھائیں، اور جو ہے وہ پیارے وسلم نے افراد جب بھیجے تو انہوں نے دھوکے کے ساتھ جو ہے وہ 10 افراد جو تھے جن کا بھی ذکر کیا ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اور حضرت خبیب جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ پکڑے گئے، زخمی ہوئے، اور ان لوگوں نے مکہ والوں کے ہاتھ ان کو بیچ دیا، اور انہوں نے جو ہے وہ حضرت خبیب کو بہت جو ہے وہ بری طرح سے جو ہے انہوں نے شہید کیا۔ اور جب انہیں وہ شہید کرنے لگے، قتل کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ مجھے سولی پہ چڑھانا انہوں نے چاہا تو انہوں نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ مشرکین نے چھوڑ دیا اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب سلام پھیر چکے تو فرمایا باخدا اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں تو میں کچھ اور طول دیتا۔ اس کے بعد فرمایا اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن لے، پھر انہیں بکھیر کے مارنا اور ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑنا۔ پھر یہ اشعار جو ہیں انہوں نے پڑھے کہ لوگ میرے گرد گروہ در گروہ جمع ہو گئے ہیں، اپنے قبائل کو چڑھا لائے ہیں اور سارا مجمع جمع کر لیا ہے، اور اپنی بیٹوں اور عورتوں کو بھی قریب لے آئے ہیں، اور مجھے ایک لمبے مضبوط تنے کے قریب کر دیا گیا ہے، اور میں اپنی بے وطنی اور بے کسی کا شکوہ اپنے قتل کے پاس گروہوں کی جمع کردہ افراد کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے پھر اللہ ہی کیا کہ جو ہے وہ دعا کی۔ تو ابو سفیان نے اس وقت کہا کہ اے خبیب اگر تمہیں یہ پسند ہے بات کہ ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہارے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ قتل کر دیں تو اور تم اپنے اہل و عیال میں آرام سے رہو، تو انہوں نے کہا واللہ مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ رہتے ہو وہاں کانٹا چبھ جائے اور آپ کو کوئی تکلیف ہو، یعنی کہ اتنا بھی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے پھر ان کو جو ہے وہ
सूली दे दी। اور پھر حضرت حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ پہلے بزرگ ہیں جنہوں نے قتل کے موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ شروع کیا۔ انہیں قید میں دیکھا گیا کہ وہ انگور کے گچھے کھا رہے تھے، حالانکہ ان دنوں مکے میں کھجور بھی نہیں ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے پھر ان کے لیے جو ہے وہ خوراک کا اور کھانے پینے کا بھی جو ہے وہ انتظام کیا۔ پھر اسی طرح بحر معونہ کا جو ہے وہ المیہ جس مہینے رجیب پیش آیا، اسی مہینے جو ہے وہ بحر معونہ کا المیہ بھی جو ہے وہ پیش آیا، اور اس میں بھی اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے آ کے جو ہے وہ پیارے سسم کی خدمت میں آ کے کہا کہ ہمیں اسلام کی دعوت دی اور قبول کیا، اور کہا کہ میرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ آ کے تبلیغ کی جائے اور ان تک بھی جو ہے وہ پیغام پہنچایا جائے۔ تو پیارے سسم نے فرمایا مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے، تو ابو برا نے کہا میں اپنی پناہ میں ہوں، میری پناہ میں ہوں گے۔ تو اس کی پناہ دینے کے اوپر جو ہے وہ آپ سسم نے بھیج دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 صحابہ تھے اور ایک میں آتا ہے کہ 70 صحابہ تھے، اور یہ اہل صفہ تھے، وہاں رہتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، اور جو ہے وہ ان کا کام یہی تھا، اسی کے اوپر معمور تھے۔ تو ان کو اسی لیے جو ہے پیارے سسم نے جو ہے وہ بھیجا، اور جب وہ وہاں پہ پہنچے تو ان لوگوں نے غداری کی اور ان کو سب کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اب پیارے سسم کے پاس جب یہ واقعہ پہنچا تو اس کی اطلاع جب پہنچی تو آپ سسم کو اس قدر اس کا رنج پہنچا اور آپ اس پہ اس قدر غمگین ہوئے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ برا انہوں نے، چونکہ صحابہ کے ساتھ سلوک برا لوگوں نے کیا کفار نے، تو پیارے سسم نے پھر 1 مہینے تک بد دعا کی، یعنی کہ وہ جو قنوت نازلہ ہم پڑھتے ہیں نا، یہ پیارے سسم کی سنت ہے۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے آپ سسم کے صحابہ کو بحر معونہ پر شہید کیا تھا، آپ سسم نے ان پر 30 روز تک بد دعا کی۔ آپ نماز فجر میں رعل، زکوان، لحیان اور اسیبہ پر بد دعا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اسیہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی، اللہ تعالیٰ اس بارے میں اپنے پھر نبی پر وحی نازل کی۔ وہ وحی یہ تھی کہ ہماری قوم کو یہ بتلا دو کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد نبی کے وسلم نے یہ قنوت کو پھر جو ہے وہ ترک فرمایا۔ پھر یہاں پہ ہی جو ہے وہ بات ختم نہیں ہوتی، پھر اب یہودیوں کے بھی بہت زیادہ جو ہے وہ حوصلے بلند ہو گئے، اور غزوہ بنی نذیر جو ہے وہ پیش آیا۔ انہوں نے اس قدر زیادہ جو ہے وہ سازش کی پیارے وسلم کے خلاف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قتل کرنے کی سازش انہوں نے کر ڈالی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مقتولین کی عید کے لیے جو ہے وہ ان کے پاس گئے، ان کے بنو کلاب اور جو دوسرا قبیلہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیں، یہودیوں نے، تو ہم آپ سے اس معاملے میں جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں۔ تو پیارے وسلم وہاں اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے کے گئے تھے، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو آپ بیٹھ گئے وہاں گھر کے وہاں دیوار پہ ٹیک لگا کے، تو یہودی جو ہے وہ جب جمع ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ کوئی ایسا کرے کہ جہاں نبی کی وسلم بیٹھے ہیں تو یہ چکی کو لے جائے اور جا کے اوپر سے ان کے سر پہ گرا دے، نعوذ باللہ، اور آپ کو کچل دے۔ اس پر ایک بدبخت یہودی عمر بن حجاش جو ہے اس نے کہا کہ میں ایسا کرتا ہوں نا، اور ساتھ جو ہے اس نے، یہ اسلام بن مشک ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ اللہ کی قسم تمہارے ارادوں کی خبر دے دی جائے گی، اور پھر ہمارے اور تمہارے درمیان جو عہد و پیمان ہے یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہے، کیونکہ یہودیوں نے پیارے وسلم سے معاہدہ کیا ہوا تھا نا کہ مل کے جو ہے وہ مدینہ کے جو ہے وہ حفاظت کی جائے گی، اور وہ مساق مدینہ کے اندر جو ساری شکیں آغاز میں ہم نے پڑھی، تو اس کی روح سے تو ان کو یہ ساری حرکتیں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی اس بات ہی نہ سنی اور اپنے منصوبے کو عمل درآمد کرنے لگے۔ تو ادھر پھر پیارے وسلم جب انتظار کر رہے تھے بیٹھے ہوئے ان کا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو یہود کے ارادے سے باخبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینے کی طرف جو ہے وہ چل پڑے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ پیارے وسلم آئے ہیں اور پھر چلے گئے ہیں، پتہ ہی نہیں، ان کے پیچھے گئے اور پوچھا کہ آپ اٹھ کر آ گئے، ہم سمجھ ہی نہ سکے۔ آپ نے بتلایا کہ یہود کا یہ ارادہ تھا۔ پھر مدینہ واپس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی محمد بن مسلمہ کو بنی نذیر کے پاس روانہ فرمایا، اور انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینے سے نکل جاؤ، اب یہاں نہیں رہ سکتے۔ اب اور اس کا غزوہ بنی نذیر کا سارا ذکر جو ہے وہ سورہ حشر میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔
اور کہا گیا کہ اس دوران عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہلا بھیجا کہ اپنی جگہ برقرار رہو، ڈٹ جاؤ اور گھر بار نہ چھوڑو، میرے پاس 2000 مردان جنگی ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت میں جان دے دیں گے، اور اگر تمہیں نکالا ہی گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں کسی سے ہرگز نہیں دبیں گے، اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور بنو قریظہ اور بنی غطفان جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ اب اس نے شاید دلائی نا، اب آپ دیکھیں اوپر سے یہ مسلمان تھا، نمازیں پیارے وسلم کے ساتھ جا کے پڑھتا تھا، جب پیارے وسلم جمعہ پڑھاتے تھے تو لوگوں سے کہتا تھا لوگوں خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے ان کی بات سنو۔ یہ سارے ڈرامے وہ کرتا تھا لیکن اندر سے جڑیں کاٹ رہا تھا۔ اور جب اس نے یہ پیغام بھجوایا تو یہود جو ہے ان کی خود اعتمادی پلٹ آئی، انہوں نے جلا وطن ہونے کی بجائے ٹکر لینے کا سوچا۔ تو اب یہ پیارے وسلم اس وقت ان کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، کیونکہ پہلے بھی یہودیوں کا پہلے ایک قبیلہ بھی جو ہے وہ غداری کر چکا تھا، اور اب انہوں نے بدعہدی کی تھی اور پیارے وسلم کے قتل کی سازش کی تھی، تو یہ ان کے جرائم جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ تو یہاں پہ پھر جو ہے وہ جب آپ کو یہ پیغام یہودیوں کا ملا کہ ہم تو جو ہے وہ لڑائی کے لیے تیار ہیں، تو پھر پیارے وسلم نے حضرت ابن ام مکتوم کو مدینہ کا انتظام سونپا اور بنی نذیر کے علاقے کی طرف جو ہے وہ چل پڑے۔ اور علم جو تھا وہ حضرت علی بن ابی طالب کے جو ہے وہ ہاتھ میں تھا، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ بنو نذیر نے قلعوں اور گڑیوں میں پناہ لے لی جو ان کے مورچے انہوں نے بنائے ہوئے تھے، اور اوپر سے تیر اور پتھر جو ہے برساتے رہے، اور چونکہ کھجور کے باغات ان کے لیے آگے ڈھال کا کام دے رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے، اور اسی کی طرف اشارہ کر کے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک شعر انہوں نے کہا جس کا مطلب ہے کہ بنی لوئی کے سرداروں کے لیے یہ معمولی بات تھی کہ بریرہ میں وہی آگ کے شعلے بلند ہوں، اور بنو نذیر کے نخلستان کا جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی جو ہے وہ نازل ہوا، تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کرے۔ یعنی کہ جنگ میں اگر ضرورت پیش آئے تو جنگی ضرورت کے تحت جو ہے وہ درختوں کو کاٹا جا سکتا ہے، یہ فساد فی الارض میں نہیں آتا۔ یہودیوں نے یہ شور مچا دیا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی دیکھے فساد فی الارض خود کر رہے ہیں، لوگوں کو منع کرتے ہیں اور خود کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ یہ تو سارا جنگی حکمت عملی کے لیے تھا، اور یہ جو درخت کاٹے یا جو بھی کھڑے رہنے دیے۔ پھر محاصرہ جو ہے وہ ہوا کچھ دن، جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہے انہوں نے محاصرہ کیا، اور شاید 15 رات یا 6 رات جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہ ہتھیار ڈالنے کو تیار ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم چلے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ جو ہے وہ ساز و سامان اور کچھ سامان ساتھ لے کے جانے دیا جائے۔ پینسس نے فرمایا اسلحے کے سوا باقی جتنا ساز و سامان اونٹوں پر لاد سکتے ہو سب لے کر اپنے بال بچوں سمیت جو ہے وہ چلے جاؤ۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان گھروں کو جو انہوں نے بڑے مضبوط بنائے ہوئے تھے، بڑے مورچے اور بڑے ساری چیزیں، ان کو اپنے ہاتھوں سے توڑا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے کام نہ آئیں۔ مکانات جو ہے وہ توڑ کے اور اس کے وہ شتیر اور وہ چیزیں اتار کے دروازے اور کھڑکیاں تک بھی لاد کے لے گئے، اور 600 اونٹوں کے اوپر سامان لاد کے جو ہے وہ لے کر نکل گئے۔ اور پھر جو ہے وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق بنو نذیر کے ہتھیار، زمین، گھر اور باغات اپنے قبضے میں لے لیے، 50 زریں اور ان کی خود اور 340 تلواریں جو تھی، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام میں اس کا جو ہے وہ تقسیم کیا، اور کیونکہ اس کے اوپر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے تھے، یعنی کہ جنگ کے ساتھ یہ حاصل نہیں ہوا تھا، تو خمس کا 5واں حصہ اس کا نہیں نکالا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے فے کے طور پہ، تحفے کے طور پہ ملا تھا، اللہ کی رحمت سے مل گئی تھی یہ والی فتح، تو پھر جو ہے وہ اس کو مہاجرین اولین میں پیارے سے جو ہے وہ تقسیم کر دیا، اور 2 انصاری صحابہ بھی ضرورت مند تھے ان کو بھی جو ہے وہ تقسیم کیا، اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے لیے محفوظ رکھا جس میں آپ نے اپنے ازواج مطہرات کا سال بھر کا خرچہ نکالتے، اور جو کچھ بچتا تھا اس کی جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں جو ہے وہ صرف کر دیتے۔ اور غزوہ بنو نذیر میں کسی قربانی کے بغیر مسلمانوں کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی، اس سے مدینہ میں قائم مسلمانوں کا اقتدار مضبوط ہو گیا اور منافقین کے اوپر بددلی چھا گئی، اب انہیں کچھ بھی کھل کر کرنے کی جو ہے وہ جرت نہیں ہو رہی، اور لیکن اب اندر اندر سے وہ سازشیں جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اسی طرح جو ہے غزوہ نجد بھی ہوا، وہاں پہ بھی یہودیوں نے یہی کام کیا، اور بدو عرابی تھے
یہودیوں کے علاوہ. تو انہوں نے جب یہ جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ بدعہدی کی تو ان کے پیارے سسم پھر اپنے ساتھیوں سمیت گئے اور جو سرکش بدو لوٹ مار کی تیاریاں کر رہے تھے وہ اچانک مسلمانوں کی یلغار کی خبر سنتے خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا کے جو ہے دبکے رہے. تو یہ سارے حالات اور واقعات ہوئے. پھر بدر دوم ہوا کہ ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہمارا اور تمہارا جو ہے مقابلہ ہوگا. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور انتظار خیمہ زن ہوئے اور انتظار میں بیٹھ گئے. لیکن ابو سفیان جو ہے وہ اپنے 2000 مشرکین کی جمعیت لے کر آیا. لیکن وہ مظہران پہنچ کر مجنہ نام کے مشہور چشمے پر خیمہ زن ہوا. لیکن وہ مکہ سے ہی بوجھل اور بددل تھا. بار بار مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا انجام سوچتا اور روب اور ہیبت سے اس کا دل لرز اٹھتا. لیکن اب وہ بہانہ کیا بنائے؟ اس کا دل کر رہا تھا واپس چلا جاؤں. بہانہ اس نے یہ بنایا کہ قریش کے لوگوں جنگ جو ہے وہ اس وقت موضوع نہیں ہے. جنگ موضوع ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو کہ جانور بھی چر سکے تم بھی دودھ پی سکو. اس وقت خوش سالی ہے لہذا میں واپس جا رہا تم بھی واپس چلو. اور سارے واپس چلے گئے. کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ رکتے ہیں یا لڑتے ہیں کیونکہ سارے ہی بدل ہوئے تھے اور ہتھیار جو پھینکے ہوئے تھے انہوں نے ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا. تو اس کو غزوہ بدر ثانی بھی کہا جاتا ہے, بدر آخرہ اور بدر صغریٰ بھی کہا جاتا ہے. اور پھر غزوہ دومۃ الجندل بھی اسی طرح ہوا. لوگوں نے بھی جو ہے وہ قافلوں پر جو ہے وہ آنے جانے والے ڈاکے ڈالے قافلوں کے اوپر اور بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ کیا اور ستایا. تو پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کر کے تو 1000 مسلمانوں کی نفری لے کے جو ہے وہ روانہ ہوئے. اور پھر اس غزوے میں آپ وسلم کا معمول تھا کہ رات کو سفر فرماتے اور دن میں چھپے رہتے تاکہ دشمن پر بالکل اچانک اور بے خبری میں ٹوٹ پڑے. قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ باہر نکل گئے ہیں, لہٰذا ان کے مویشی اور چرواہوں پر حلہ بول دیا. کچھ ہاتھ آئے کچھ نکل بھاگے. تو وہ سارے جو دومۃ الجندل کے باشندے تھے وہ سارے بھاگ نکلے. جدھر جس کا رخ ہوا وہ ادھر جو ہے وہ بھاگ گیا. تو یہاں پہ پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 5 رات اور جو ہے وہ سفر کیا. دمشق کا فاصلہ 5 رات اور مدینے کا 15 رات کا ہے نا. تو یہ علاقہ جو ہے تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کچھ اسٹے کیا اور پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ واپس تشریف لے گئے. اور یہ سارے حالات تھے کہ جو احد کے بعد بھی پیش آئے اور یہ سارے غزوات اور یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ غزوہ احزاب ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ جتنا ہم نے پڑھا اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زندگیوں میں جد و جہد اور جو ہے وہ محنت کشی کے اللہ تعالیٰ میں جو ہے رات کو جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.